اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران 172 سے لے کر 175 تک کی آیتیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، ان کو زخم پہنچ جانے کے بعد جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کو بڑا ثواب ہے۔ جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارے مقابلے کے لیے تو تم ان سے ڈرو، تو اور زیادہ ہوا ان کا ایمان، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا خوب کارساز ہے۔ پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ، کچھ نہ پہنچی ان کو برائی، اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ یہ جو ہے سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی غزوے سے متعلق ایک دوسرے غزوے کا ذکر ہے جسے غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے یہ جگہ 8 میل دور ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب کفار مکہ احد کے میدان سے واپس ہوئے تو راستے میں جا کر اس پر افسوس ہوا کہ ہم نے مسلمانوں کو جو کمزور ہو گئے تھے ختم کیوں نہ کر دیا اور غالب آ گئے تھے، ہم تو چھوڑ کر کیوں آ گئے۔ پھر واپس مدینے کی طرف پلٹنے کا انہوں نے ارادہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر رعب ڈال دیا اور سیدھے مکہ مکرمہ کو چلے گئے۔ لیکن بعض مسافروں سے جو مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں، مشرکین لوٹ کر آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات معلوم ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پیچھا کیا اور وہاں پہنچے۔ احد کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر صرف وہی لوگ جائیں گے جو کل کے معرکے میں ہمارے ساتھ تھے۔ اس پر 200 مجاہدین کھڑے ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 70 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ زخمی ہو چکے تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر نکل پڑے۔ حمراء الاسد کا یہ غزوہ ہوا۔ نعیم ابن مسعود ملا، اس نے خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کیا ہے اور پھر یہ طے کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں پر وہ چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ تو ڈرنے کے بجائے مسلمانوں نے ایک ساتھ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس طرف تو آ کے مسلمانوں کو ڈرایا،
مشرکین کی تیاری سے، اور ان کا یہ جواب ہوا۔ دوسری طرف الٹا ہوا کہ مدینہ سے ایک معبد خزاعی، بنو خزاعہ کا ایک آدمی جو اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں کا ہمدرد تھا، وہ مکہ کی طرف گیا، تو اس نے جا کر ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پچھتا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر ہے، تو اس نے ابو سفیان کو بتایا تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے بڑے لشکر کو حمراء الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں، جو پورے ساز و سامان سے تمہارے تعاقب میں نکلا ہوا ہے۔ اس خبر نے ابو سفیان پر رعب ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تعریف کی، دو اوصاف بتائے کہ زخمی ہونے کے باوجود وہ اگلے غزوے کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ ان میں صفت احسان ہے اور تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ من بعد ما اصابہم القرح اور للذین احسنوا منہم واتقوا، یہ دو صفات بیان کی ان کی۔ سب لوگ جو احسان و تقوی کی صفات سے آراستہ تھے ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان ہوا۔ تو کسی کام کے لیے صرف جد و جہد کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے اندر تھا، اور تقوی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ بھی ان کے اندر تھی۔